امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، کیزلجک شربتی۔ کیزلجک شربتی مثالی دعا کی دل فریب کہانی سناتا ہے جو ایک دیندار خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک دلکش آدمی سے نا امید محبت میں پڑ جاتی ہے، جس کی اقدار اس کی ماں کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ ایک طاقتور ڈرامہ تخلیق ہوتا ہے جب وہ اپنے اختلافات پر قابو پانے اور ہم آہنگی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کھزلجی شربتی مثالی دعا میں طاقتور ارتقاء کی کھوج کرتی ہے جب اسے یونیورسٹی کے آغاز میں ایک ایسے شخص کے ساتھ محبت ملتی ہے جس کے عقائد اس کی والدہ کیولجم سے متصادم ہوتے ہیں۔ ایک غیر متوقع پریگننسی دعا کی زندگی کے منصوبوں کو الٹ پلٹ کرنے کے لیے تیار ہے، جس سے مختلف دنیا کے بنیادی دو خاندانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ نمبر 9، کیزل گونجا لار۔ کیزل گونجا لار مریم کی دل خراش کہانی سناتا ہے جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسی قسمت سے دو چار ہونے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیون کے گھر میں دیکھ بھال کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا چاہیے، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 8، حدوثو سیودہ۔ حدوثو سیودہ خلیل ابراہیم کارسو کی کہانی ہے جو اپنی پیدائش کے وقت بحیرہ اسود کے گاؤں میں واپس آتا ہے۔ خلیل کو اس وقت فرار ہونے پر مجبور کیا گیا جب وہ صرف 5 سال کا تھا، جب اس کے والد کو مقامی کرائم باس رضوان لیٹو نے قتل کر دیا تھا۔ 20 سال بعد خلیل اپنی بچپن کی محبت یاسمین سے شادی کرنے گھر واپس آیا ہے، لیکن جب رضوان کا بیٹا یاسمین کو قتل کرتا ہے تو اس کا مشن بالکل نئی سمت اختیار کرتا ہے۔ خلیل ایک آدمی کی فوج بن جاتا ہے جس کا واحد مقصد رضوان لیٹو کو تباہ کرنا ہوتا ہے۔ خلیل کو کچھ غیر متوقع حلیف ملتے ہیں جب وہ رضوان کی مجرمانہ کارروائیوں کے ذریعے کام کرتا ہے، بشمول رضوان کی بیٹی زینب۔ نمبر 7، بہار۔ بہار 20 سال پہلے میڈیکل اسکول سے گریجویشن کرتی ہے، لیکن اس نے میڈیسن میں کریئر بنانے کے بجائے گھریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا۔ اس کی شادی کامیاب سرجن تیمور یاوز اولو سے ہوئی ہے، اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ بظاہر خوش نظر آنے والا یاوز اولو خاندان بہار کی بیماری سے ہل گیا ہے۔ بہار کے ڈاکٹر ایورن اسے بچانے کے لیے پرعزم ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل جگر کی پیوند کاری ہے۔ خاندان میں واحد ہم آہنگ جگر تیمور کا ہے۔ یاوز اولو خاندان کے لیے، جن کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے، کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا۔ نمبر 6، انجی تانے لیری۔ اعظم، جو اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہا ہے، ایک ادب کا استاد ہے جو اپنے طالب علموں کو پسند کرتا ہے۔ اس کی زندگی ایک ہی رات میں مکمل طور پر بدل جاتی ہے جب وہ اپنی بیوی کو قتل کرنے کے جرم میں جیل جاتا ہے، تاہم حقیقت کچھ اور ہے۔ اعظم کے پاس ایک راز ہے جو وہ کسی کو بتا نہیں سکتا۔ اعظم، جس نے 4 دیواری کے درمیان کئی سال گزارے ہیں، جیل سے باہر آنے پر اس کا ایک ہی مقصد ہے اپنے بچوں کو ڈھونڈنا اور ان کے ساتھ کھانے کی میز پر دوبارہ بیٹھنا، لیکن یہ بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ جب اسے قید کیا گیا تو ان کو بچوں کو ریاستی تحفظ میں لے جایا گیا اور وہاں سے انہیں مختلف خاندانوں نے گود لیا۔ جب وہ جیل سے باہر آتا ہے تو وہ پہلی رات ایک گندے ہوٹل میں گزارتا ہے جسے وہ عام طور پر کبھی نہیں چنتا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ دلبر کے ساتھ راستے کراس کرتا ہے، جو ہوٹل کے باقاعدہ گاہکوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 5، اشرف رویہ۔ بچپن میں اشرف کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی جسے وہ رویہ کہتا تھا، اور اس کی تلاش میں وہ برسوں گزار دیتا ہے۔ صرف راستے میں ایک طاقتور مافیا شخصیت بن جاتا ہے۔ دیر اثنا نسان، ایک مثالی میوزیشین، اشرف کے ہوٹل منعقدہ پر ایک شادی میں پرفارم کرنے کے بعد خود کو شدید خطرے میں پاتی ہے۔
اشرف نیسان سے محبت کرنے لگتا ہے، اس بات سے بے خبر کہ وہ ایک طویل عرصے سے کھوئی ہوئی رویا ہے جس کا وہ برسوں سے پیچھا کر رہا ہے، اور ایک پولیس کی مخبر محبت، دھوکہ دہی اور طاقت کی کشمکش کے بھنور میں پھنسے ہوئے اشرف کو اپنی مجرمانہ سلطنت اور اپنے جذبات دونوں کے ساتھ ایک ظالمانہ حساب کتاب پر مجبور کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، کرار کا بیدر سے۔ یہ سیریز کینان باران کی پیروی کرتی ہے، جو ایک کامیاب تاجر اپنی بیوی خاندان کے ساتھ پریشان کن شادی میں مصروف ہے۔ اس کے معاملات اسے اپنی عزت نفس کا سامنا کرنے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ کینان کی زندگی ایک غریب پس منظر سے تعلق رکھنے والی ایک نوجوان خاتون فادی نے ختم کر دی ہے۔ ان کا رشتہ ایک زوال کی طرف جاتا ہے جو کنٹرول اور آزادی کے درمیان طاقت کی کشمکش کو تلاش کرتے ہوئے سب کچھ بدل دیتا ہے۔ نمبر 3، جان بورجو۔ یہ سیریز محمد، ایک کامیاب وکیل کی پیروی کرتی ہے جب وہ اپنی ماں کی موت کے بعد اپنی اجنبی بیٹی دعا سے دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ راستے میں طویل عرصے سے دبے ہوئے راز منظر عام پر لاتے ہیں جو ان کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ خاندان کا نازک توازن اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب جلال کا پوشیدہ معاملہ سامنے آتا ہے۔ ہنگامہ آرائی ہوتی ہے۔ دیر اثنا اس کی بیوی خاندان اپنے ارد گرد کے حال سے بے خبر تمام مشکلات کے خلاف خاندان کو اکٹھا رکھنے کے لیے لڑتی ہے۔ نمبر 2، صاحب سزلک۔ 6 بہن بھائیوں کی کہانی، عزیزے، کیمو، زیلیحہ، فیدان، سامت اور بالم، جو اچانک اپنے والدین کو کھونے کے بعد متحد رہنے اور زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ان کے سانحے کی جڑیں ان کے والدین بالا اور رفعت سے ملتی ہیں، جن کی ممنوعہ محبت کا آغاز ماردین کے ایک گاؤں سے ہوا تھا۔ رفعت ایک ٹیچر بالا سے محبت کرتی ہے، لیکن ماردین کے امیر ترین خاندان کا امیر اور جنونی بیٹا یاووس اسے اغوا کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ بدسلوکی کے باوجود بالا رفعت کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے اور وہ جنگل میں ایک ویران زندگی بسر کرتے ہیں۔ 6 بچوں کو سکون سے پالتے ہیں، تاہم یاووس کا بدلہ ان کی دنیا کو تباہ کر دیتا ہے جب وہ ان کو ڈھونڈتا ہے اور ان پر حملہ کرتا ہے۔ استنبول بھاگتے ہوئے بہن بھائیوں کو شہر کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اپنے والد کے قابل اعتماد دوست انکل اسلان سے پناہ مانگتے ہیں۔ کہانی لچک پر روشنی ڈالتی ہے کیونکہ بڑے بہن بھائی زبردست چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت کے لیے تیزی سے بڑے ہونے پر مجبور ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ازاغ شہر۔ عالیہ البورا اپنے مرحوم شوہر کے جنازے اور اپنے 5 سالہ بیٹے کے ساتھ اپنے شوہر کی آخری وصیت پوری کرنے کے لیے ماردین پہنچتی ہے، تاہم یہ آمد واپسی کے ایک نقطہ کی نشاندہی کرتی ہے اور البورا سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ البورا قبیلے کا سربراہ جہان البورا عالیہ کی جدوجہد سے لا تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے اسے اپنے بچے کو لے کر جانے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ماضی کی تاریکی، پوشیدہ رازوں اور خطے کی تلخ حقیقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے عالیہ البورا اپنے آپ کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان کے ساتھ ایک شدید جدوجہد میں پھنسا پاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔